بہت سے ٹاپکس پہ ہم بات کر چکے ہیں، جس میں ہے مردانہ کمزوری، مردانہ بانجھ پن، ٹائمنگ کے مسائل، امپلانٹس، اور ابھی بہت سے ٹاپکس پر بات کرنا باقی ہے۔ میسٹربیشن، مشت زنی، خود لستی، ہینڈ پریکٹس یا مٹھ مارنا، آج ہم اس بیماری کے بارے میں بات کریں گے۔ میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں کوئی اسلامک اسکالر تو نہیں ہوں، نہ ہی میں حکمت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا۔ میں بات کروں گا سائنٹیفک لحاظ سے، ایک ڈاکٹر اینڈالوجسٹ کی رائے دوں گا۔ نہ میں عام ڈاکٹرز کی طرح یہ کہوں گا کہ جو خود لستی ہے، مشتنی ہے، اس کے صرف فائدے ہیں، کوئی نقصان ہی نہیں ہے، جتنی چاہے مشتنی کی جائے اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نہ ہی میں یہ کہوں گا کہ یہ اتنی نقصان دہ ہے کہ اس سے جو ہے انسان کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرواتا چلوں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد وقاص ہے۔ میں جنوبی پنجاب میں ایز اے اینڈالوجسٹ اور پینائل امپلانٹ سرجن کام کر رہا ہوں۔ نوجوانوں کے ذہن میں ایک جو کنسیپٹ ہے کہ مشتنی سے انسان کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، اس سے مردانہ کمزوری، مردانہ بانجھ پن اور ٹائمنگ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مشتنی کرنے والا لاغر ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے وزن نہیں بڑھتا، جسم کمزور ہو جاتا ہے، ہڈیوں میں پانی ختم ہو جاتا ہے، طاقت نہیں رہتی جسم میں، جو ہے کڑاؤ ہی ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کنسیپٹ ہیں ہمارے پاس سوشل میڈیا سے نان ڈاکٹرز کی جو ہے کمپین سے آئے ہیں، جبکہ اگر ہم اس سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو مشتنی ہے، میسٹربیشن ہے، اس کا ایسا کوئی نقصان نہیں ہے جس سے جو ہے مردانہ کمزوری ہو جائے یا جس سے انفرٹیلیٹی ہو جائے، کوئی بندہ باپ نہ بن سکے، سپرم اتنے کمزور ہو جائیں کہ وہ بچہ پیدا ہی نہ کر سکے یا سپرم ختم ہو جائیں۔ نہ ہی اس سے انسان لاغر ہوتا ہے، نہ ہی اس سے جو ہے ہڈیوں کا پانی ختم ہوتا ہے۔ اس طرح کا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے، کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ ہم بات کریں گے جو اس کے جینون نقصانات ہیں اور جینون اس کے جو فائدے ہیں، جو ریئلٹی میں اس کے فائدے ہیں، پہلے ہم ان پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ مشتنی یا خود لستی کرتا کیوں ہے، کیوں اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص ڈسچارج ہوتا ہے، فارغ ہوتا ہے، انزال ہوتا ہے، تو جسم میں دماغ سے کچھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جن کا ایفیکٹ ہے مورفین کی طرح کا۔ مورفین ایک دوائی ہے، ڈرگ ہے، جو کہ ایڈکشن ہے۔ تو ایک نیچرل طریقے سے جو ایڈکشن والے جو ہارمونز ہیں، جو نشہ ٹائپ ہارمونز ہیں، وہ جسم میں ریلیز ہوتے ہیں۔ یہ ہارمونز کرتے کیا ہے؟ یہ جسم کو ریلیکس کر دیتے ہیں، سٹریس ختم کر دیتے ہیں، نیند جو ہے زیادہ ہوتی ہے، آ جاتی ہے ان ہارمونز کی وجہ سے، درد کا احساس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مزہ آتا ہے، اور دوبارہ جو ہے یہ کام کرنے کو دل کرتا ہے۔ لہٰذا جو یہ مشتنی کی یا یہ خود لستی کی جو ارج ہے، وہ ان ہارمونز کے جو ایفیکٹس ہیں اس کی وجہ سے آتی ہے، اور اسی وجہ سے انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ بار بار جو ہے جو اس میں جو لذت آتی ہے اس کو انجوائے کرے۔ تو یہی زیادہ جو ہیں فوائد بھی یہی ہیں، جو ہم میڈیکل گراؤنڈز پہ فائدے کی بات کرتے ہیں مشتنی کے، وہ یہی فائدے ہیں کہ اس سے جسم ریلیکس ہو جاتا ہے، جو ہلکا پھلکا جسم میں درد ہے، دوسرا فائدہ وہ یہ ختم ہو جاتا ہے، سٹریس جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے، انسان جو ہے وہ ریلیکس فیل کرتا ہے، اور نیند بھی بہتر آتی ہے۔ کچھ یہ چار فوائد ہیں، لیکن جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مشتنی سے، میسٹربیشن کرنے سے جو ہے اریکٹائل ڈسفنکشن نہیں ہوتا۔ میرے لحاظ سے جو میسٹربیشن کا صرف ایک فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مردانہ کمزوری نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جب تناؤ آتا ہے تو خون کا جو فلو ہے پینس کے تمام خلیوں میں جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سکڑاؤ نہیں ہوتا اور اریکشن جو ہے بہتر رہتی ہے۔ لہٰذا اگر مشتنی ایک نارمل مقدار میں کی جائے، یعنی کہ ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ، تو پینس کو اچھی اریکشن آ جائے گی، پینس ہیلتھی رہے گا، اور انسان جو ہے اریکٹائل ڈسفنکشن میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ صرف ایک بڑا فائدہ میرے حساب سے یہی ہے۔ اب اگر ہم نقصان کی بات کریں
جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اس سے جو ہے مردانہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور نوجوانوں کا جو مستقبل ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک نوجوان میرے پاس آیا، 2-3 سال ہو گئے تھے شادی کو، اور پریگننسی نہیں ہو رہی تھی، بچہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو وہ کنفیس کرنے لگ گیا کہ، اور پریشان تھا، ڈپریشن میں تھا کہ میں نے بہت جو ہے ایسے کام کیے ہیں کہ بس میں تباہ ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے اس لیے میرا بچہ نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا پتہ نہیں اس نے کون سے برے کام کیے ہیں۔ میں نے اس سے مزید پوچھا، میں نے کہا بھی آپ کوئی زنا وغیرہ کرتے رہے ہیں خدا نہ خواستہ، یا کوئی جو ہے ہومو سیکسول میل ٹو میل سیکس میں انوالو رہے ہیں، جو آپ اتنا پریشان ہے، اتنے ڈپریشن میں ہے، جو اتنے گناہ کیے ہیں آپ نے؟ کہتا نہیں نہیں، اللہ معاف کرے، اس طرح کی تو کوئی کام نہیں ہوا، میں جو ہے وہ ہاتھ سے میسٹربیٹ کرتا رہا ہوں، اس وجہ سے میرا مستقبل تباہ ہو گیا، میرے سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے، میرے بچے نہیں ہوتے، میرے سپرم ڈیڈ ہو گئے۔ تو یہ جو ڈپریشن ہے جو پھیلا دی گئی ہے ہمارے معاشرے میں، جو ہے مشتنی سے ریلیٹڈ، تو یہ جو ہے یہ نوجوانوں کو تباہ کر رہی ہے۔ اگر تو کسی کو جو ہے سب سے بڑا جو ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے ہینڈ پریکٹس کا، کہ یہ ڈپریشن کریٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ ٹیبو بن گیا ہے ہمارے معاشرے میں، اور لوگ اس کی وجہ سے ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص میسٹربیشن کے بعد اتنی سویئر ڈپریشن محسوس کرتا ہے تو اس کو اس سے بالکل اوائڈ کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ تو ہے اس کا، یہ جو ہے میسٹربیشن کے بعد ڈپریشن، ڈیو ٹو جو ویڈیوز یا سوشل میڈیا پہ انسان دیکھ چکا ہے اس کے سائیڈ افیکٹس کے بارے میں، اس کی وجہ سے تو انسان ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ دوسرا جو اس کا سائیڈ افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ جب کوئی شخص میسٹربیٹ کرتا ہے، انوائرمنٹ کمفرٹیبل نہیں ہوتا، جلدی جلدی ڈسچارج ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ چیز اس کے ہیبٹ بن جاتی ہے کہ وہ اس کو بعد میں بھی ٹائمنگ کے مسائل رہتے ہیں، وہ جب بھی ملاپ کرتا ہے تو اسے ٹائمنگ جو ہے کم ہوتی ہے، کم جلدی ڈسچارج ہونے کی، عموماً جلدی ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ انسان اپنے پینس کو رب کرتا ہے تو تیسرا اس کا سائڈ افیکٹ یہ ہے، اس سے سینسٹیوٹی جو ہے ڈسٹرب ہوتی ہے، بعض اوقات جو ہے پینس جو ہے لیس سینسٹیو ہو جاتا ہے، اور جو اس میں لذت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ میسٹربیٹ کرتے ہیں ان میں پھر جو پارٹنر ہے اپنا، اگر میل ہے تو اس کو فیمیل میں بعض اوقات انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنی جو ہے وائف کے پاس جاتا ہے تو وہ اتنا عادی ہو گیا ہوتا ہے میسٹربیشن کا کہ اس کو اریکشن نہیں ہوتی، ہوشیاری نہیں آتی فیمیل کے پاس جا کے۔ اگر کوئی پیار محبت کرے اور اگر ہاتھ سے مینیپولیٹ کرے، ہوشیاری آ بھی جاتی ہے، ملاپ کرتا ہے، تو وجائنا کے اندر ڈسچارج نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو ہاتھ سے ڈسچارج ہونے کی عادت پڑ گئی ہوتی ہے۔ تو اس کیس میں جو ہے ایسا شخص جو ہے سائیکولوجیکلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے میسٹربیشن پہ، تو یہ اس کے لیے ریئل پرابلم ہے۔ اس لیے جو ہے اس سے اس کی جو میریڈ لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ کا جو پانچواں بڑا نقصان یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ایڈکشن بن جاتی ہے، کہ کوئی بھی کتنا بھی ضروری کام ہو تو عادت اتنی پڑ گئی ہوتی ہے میسٹربیشن کی کہ وہ ڈیلی روٹین سے ڈسٹرب کرنے لگ جاتی ہے۔ اگر کسی کو بہت ضروری کام ہے، کسی نے آفس جانا ہے، لیکن ارج ہو گئی کہ میسٹربیٹ کرنا ہے، میں نے جو ہے خود دستی کرنی ہے، تو آفس نہیں جا سکے گا جب تک وہ پہلے خود دستی نہ کر لے۔ اسی طرح اس نے اگر کوئی اور ضروری کام کرنا ہے، جیسے کہ کوئی کسی کو ملنے جانا ہے، تو پہلے خود دستی کی اگر ارج ہوگی تو وہ کرے گا تو جا سکے گا، ورنہ نہیں۔ اگر یہ ڈیلی روٹین کو اس طرح ڈسٹرب کرنے لگ جائے یہ ایڈکشن، تو یہ بہت بڑا پرابلم بن جاتی ہے۔ تو اگر میں اپنی بات کو کلوز کروں تو میں ایسے کہوں گا کہ میسٹربیشن میرے لحاظ سے کوئی بہت بری چیز نہیں ہے، اس سے کوئی بہت بڑے اس طرح کے مسائل پیدا نہیں ہوتے کہ انسان کا مستقبل تباہ ہو جائے۔ اگر یہ ایک نارمل مقدار میں کی جائے، یعنی کہ ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ، تو یہ ایک اچھی چیز ہے، رہتی ہے، انسان ریکٹائل ڈسفنکشن میں مبتلا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر میسٹربیشن ایک حد سے زیادہ کی جائے کہ وہ ڈیلی لائف کو ڈسٹرب کرنے لگ جائے، ڈپریشن کا انسان شکار ہونے لگ جائے، اور اگر آپ کے پارٹنر میں انٹرسٹ ختم ہوتا جائے، تو یہ ایک انتہائی بری چیز ہے۔ لہٰذا میسٹربیشن کی جا سکتی ہے، ایک حد تک کی جا سکتی ہے، اور لیکن جتنا بھی سے جو ہے پرہیز کیا جائے وہ بہتر ہے۔ مسٹربیشن یا خود لستی یا اس طرح کسی بیماری میں مبتلا ہے اور اس کا علاج کروانا چاہتا ہے، تو وہ آن لائن کنسلٹیشن بھی کر سکتا ہے، فزیکلی آ کے چیک اپ بھی کروا سکتا ہے۔ کوئی شخص مردانہ کمزوری، مردانہ باج پن، پلانٹس کے بارے میں کوئی کویشچن کرنا چاہتا ہے تو
ہمارے سے میسج میں بھی پوچھ سکتا ہے، اس پہ ویڈیو بھی بنائی جا سکتی ہے، یا پھر آن لائن کنسلٹیشن بھی بک کرا سکتا ہے، کلینک پہ آ کر چیک بھی کروا سکتا ہے۔